اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ روزانہ نئی کہانی سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔ میرا نام میرب ہے۔ میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جہاں تعلیم کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا تھا اور نہ ہی کسی نے تعلیم حاصل کرنے کی زحمت کی تھی۔ ان پڑھ اور روایت پرست گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا۔ والد صاحب کو بہت دکھ تھا کہ وہ پڑھ لکھ نہ سکے، تبھی انہوں نے ٹھان لی تھی کہ مجھے تعلیم کے زیور سے وہ محروم نہ کریں گے۔ حالانکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم کو عیب تصور کرتے تھے، لیکن میں تو والدین کی اکلوتی بیٹی اور ایک بھائی کی اکلوتی بہن تھی۔ میرے منہ سے نکلی ہوئی بات کو وہ گویا حکم کا درجہ دیتے تھے۔ مجھ کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ خاندان بھر کی مخالفت کے باوجود اسکول میں داخل کروایا گیا۔ میری قسمت کہ امی جان میرے چھوٹے بھائی کی ولادت کے وقت فوت ہو گئی تھی۔ ان دنوں گاؤں میں ہسپتال نہ تھا، گھر پہ ہی انہوں نے بچے کو جنم دیا اور خود خالق حقیقی کے پاس چلی گئیں۔ چھوٹے سے بچے کی پرورش ایک بڑا مسئلہ تھا۔ میں ان دنوں دوسری جماعت میں پڑھتی تھی اور بمشکل میں 7 برس کی تھی۔ امی جان کی وفات سے جہاں ابو کی زندگی میں خلا پیدا ہوا تھا، وہاں میں بھی ممتا سے محروم ہو گئی تھی۔ اب ہم دونوں بہن بھائی بے چین اور چپ سے تھے۔ ایک روز خالہ رقیہ گھر آئیں اور والد سے کہا، تم دوسری شادی کر لو، اس ننھی جان کو میں نہیں سنبھال سکتی۔ میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور گھر کا سارا کام بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ رقیہ خالہ امی کی سگی بہن نہیں تھی، دور کے رشتے سے ان کی کزن تھی۔ امی کی وفات کے بعد والد نے مجھے اور میرے بھائی کو ان کے سپرد کر دیا تھا۔ رقیہ خالہ کے خود 6 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے۔ وہ سب کے سب اوپر تلے کے بچے تھے اور سب سے بڑا بیٹا 18 برس کا تھا۔ باقی تمام بچے چھوٹے تھے اور بہت شرارتی تھے، مجھے تنگ کرتے تھے اور سارا دن میں روتی رہتی تھی۔ اسی صورتحال میں والد کی دوسری شادی کے بنا کوئی چارہ نہ تھا، حالانکہ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال رقیہ خالہ نے ہی رشتہ تلاش کر کے ابو کی شادی کرا دی۔ نئی ماں کوئی نئی عمر لڑکی نہ تھی، پختہ عمر اور بیوہ خاتون تھی۔ والد نے امی کو سمجھا دیا تھا کہ دیکھو، میں نے ان 2 بچوں کی خاطر تم سے شادی کی ہے، میرے بچوں کا خیال رکھنا اور ان کو ماں کا پیار دینا۔ شروع میں تو سمینہ امی نے ہمارا بہت خیال رکھا، مگر سچ ہے ہر عورت کے سینے میں ممتا بھرا دل نہیں ہوتا۔ جلد ہی وہ ہماری نگہداشت سے تنگ آ گئی۔ اس نے ہم کو بوجھ ہی نہیں، اپنے لیے مصیبت سمجھ لیا۔ میرا معصوم بھائی جو کہ ابھی پالنے میں تھا، اسے لاپرواہی برتنے لگی، کیونکہ ماں چاہتی تھی میں اسکول نہ جاؤں بلکہ اپنے بھائی روہیل کو سنبھالوں، جبکہ والد نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ میرا بہرحال میں اسکول جائے گی، اس کو اسکول سے ہٹانے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت۔ کچھ عورتیں مجبوراً حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہیں، خواہ ان کی مرضی ہو یا نہ ہو، لیکن سمینہ ایسی عورت ہرگز نہیں تھی۔ اس کی فطرت میں ضد اور خود سری تھی، لہٰذا وہ ہماری پرورش کی ذمہ داریاں اٹھانے سے سمجھوتا نہ کر سکی۔ پھر جب خدا نے اس کو جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا تو وہ مزید لاپرواہ اور مغرور ہو گئی۔ اب ہم دونوں بہن بھائی اسے اپنی خوشیوں بھری زندگی میں خار لگنے لگے تھے۔ وہ ہر صورت ہم سے چھٹکارا پانے کی تدبیر سوچنے لگی۔ ان دنوں میرا بھائی روہیل ابھی صرف 2 سال کا تھا اور پوری طرح بولنا بھی نہ سیکھا تھا کہ ماں نے اسے بے رخی برتنا شروع کر دی۔ میں تو اسکول جاتی تھی اور ماں اپنے بیٹوں کی دیکھ بھال میں محو ہو گئی تھی۔ بیچارہ روہیل ادھر ادھر لڑکتا پھرتا، سردیوں میں بھی ننگے پاؤں بغیر سویٹر کے وہ پھرتا رہتا۔ ابا کھیتوں سے آتے تو خود اس کے ہاتھ منہ دھلاتے، سویٹر اور جرابیں پہناتے۔ بیوی کو جتنا کہتے کہ یہ معصوم بچہ ہے، اس کا خیال رکھا کرو، کسی دن ٹھنڈ لگ جائے گی، لیکن سمینہ امی ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے اڑا دیتی۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں اسکول گئی ہوئی تھی اور ابا روٹی کے لیے گھر سے باہر تھے۔ ماں نے مٹی کی بڑی سی ہانڈی میں ساگ ابالا اور اسے چولہے سے اتار کر فرش پر رکھ دیا۔ وہ اندر اپنے بیٹوں کو دودھ پلانے کے لیے چلی گئیں۔ روہیل چھوٹے چھوٹے قدم لیتا کمرے سے باہر برآمدے میں آیا اور پھر اچانک سے گرم گرم ساگ کی بھری ہانڈی سے وہ جل گیا۔ بس پھر کیا تھا، ایک چیخ بلند ہوئی، روہیل بری طرح جل چکا تھا۔ جب ماں نے چیخ سنی تو وہ بیٹوں کو پالنے میں لٹانے کے بعد باہر آئی۔ روہیل گرم ساگ سے جل کر تکلیف سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ ماں نے کھیتوں میں کام کرتے مزدوروں میں سے ایک کو آواز دے کر بلایا اور کہا، جا کر میرے میاں کو خبر کرو کہ اس کا بیٹا جل گیا ہے۔ ابا نزدیکی زمیندار کے ڈیرے پر تھے۔ جب تک ان کو خبر ہوئی وہ گھر آئے۔ ہسپتال جانے سے پہلے ہی میرا ننھا بھائی اس دنیا سے رخصت ہو چکا تھا۔ اس سانحے سے میرے والد کے دل کو سخت صدمہ پہنچا۔ میں بھی دکھ سے نڈھال ہو گئی تھی، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہماری آہیں تو روہیل کو واپس نہیں لا سکتی تھیں اور نہ ہی ہمارے دکھ کرنے سے وہ لوٹ سکتا تھا۔
وہ پاکیزہ روح جنت کا شہزادہ تھا تو جنت میں چلا گیا، مگر اس کی یاد کا زخم دل کا ناسور ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا۔ روہیل کی وفات کے بعد ابا بہت چپ چپ سے رہنے لگے تھے۔ اللہ نے سمینہ امی کو ایک اور بیٹے سے نواز دیا۔ اب تو ان کے قدم زمین پر ہی نہ ٹکتے تھے۔ ابا نے بھیڑ بکریوں کا کاروبار شروع کیا۔ اللہ نے برکت دی۔ ہماری تھوڑی سی زمین بھی تھی جس پر انہوں نے بکریوں کا باڑہ بنا دیا۔ ریوڑ پالتے پالتے بیوپاری پہ یہ ریوڑ خرید لے جاتے۔ رفتہ رفتہ آمدنی میں برکت ہونے لگی۔ اب میں 10ویں میں تھی۔ سالانہ امتحان قریب تھے۔ انگریزی اور حساب میں کمزور تھی اور پڑھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ انہی دنوں امی کا ایک کزن شہر سے ان کو ملنے کے لیے آیا۔ ابا نے میری مشکل کا تذکرہ کیا۔ وہ کالج کا طالب علم تھا۔ اس کی انگریزی اچھی تھی۔ سمینہ امی نے بھی کہا کہ تم اس کو پڑھا لیا کرو، جب تک یہاں ہو تم کو امتحان کی تیاری یہ کرا دے گا۔ مجھے کیا چاہیے تھا، گھر بیٹھے ٹیوشن کا انتظام ہو گیا تھا۔ ابا نے اجازت دے دی اور روز باہر سے گھنٹے 2 گھنٹے میں پڑھنے لگی۔ وہ لائق تھا اور بہت اچھا پڑھاتا تھا۔ خوش تھی کہ اب ضرور میں کامیاب ہو جاؤں گی، اچھے نمبر لوں گی۔ خود کو خوش قسمت سمجھ رہی تھی۔ کہتے ہیں جس کو اپنی قسمت پر غرور ہوتا ہے اس کا غرور جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ باہر کی چھٹیاں ختم ہونے والی تھیں اور میں چاہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ اس سے پڑھ لوں۔ اسے ہمارے گھر آئے بمشکل 1 ماہ ہوا تھا کہ ایک روز سمینہ امی کی ماں بیمار ہو گئی۔ ان کو دیکھنے کے لیے چلے گئی۔ ابو بیپاری کے ساتھ پہلے ہی گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ اتنے میں بابر آیا۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ امی نظر نہ آئی تو پوچھا باجی کہاں ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ باہر گئی ہیں۔ اچھا تم کتابیں نکالو، تھوڑا سا پڑھ لو آج، ذرا میرے پاس وقت کم ہے، کسی دوست کے پاس جانا ہے مجھے۔ میں کتابیں لے آئی اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ بابر توجہ سے مجھے پڑھا رہا تھا۔ پڑھاتے پڑھاتے نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کے غلط ارادوں سے واقف نہ تھی، اتنی سمجھ بھی نہ تھی مجھ میں۔ مختصراً خود کو اس کے غلط ارادے سے میں نہ بچا سکی۔ میں رو رہی تھی۔ کسی کو مت بتانا، اگر بتایا تو سمینہ باجی سے تمہاری شکایت کروں گا، پھر ان کا غصہ تو تم جانتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ میں سوتیلی ماں سے بہت ڈرتی تھی، لہٰذا لب نہ کھول سکی۔ اگر انہیں کچھ بتا بھی دیتی تو وہ کب بابر کو دوشی ٹھہراتی، سارا الزام میرے سر تھوپ کر الٹا مجھے ابا سے پٹوا دیتی۔ جب امی آئی رو رو کر میری آنکھیں سرخ تھیں۔ پوچھا رے تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا امی سر میں درد ہے اس لیے میں رو رہی ہوں۔ کہنے لگی ہر وقت کتابوں میں جو گھسی رہتی ہو، بس کام نہ کرنے کے 100 بہانے ہیں۔ اچھا جا چائے بنا کر پی لے، میں سر درد کی گولی دیتی ہوں۔ 2 کپ بنانا ہے، خود لینا، 1 مجھے دینا، میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے۔ بابر اگلے دن واپس کراچی چلا گیا اور پھر ہمارے گھر کبھی نہ آیا۔ مجھے علم نہ تھا کہ ایسی غلطیوں پر کوئی مصیبت بھی بن جاتی ہے اور خمیازہ لڑکی کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ میں ان دنوں بمشکل 15 برس کی تھی۔ بابر کو گئے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے کہ ایک دن جب ابا باڑے میں اپنے ریوڑ کو گھاس ڈال رہے تھے، اچانک زہریلے سانپ نے ان کو ڈس لیا۔ دراصل سانپ گھاس میں چھپا ہوا تھا۔ جو ہی انہوں نے بکریوں کو ڈالنے کے لیے گنے کے لمبے لمبے پتے اٹھائے، سانپ نے ان کو ڈس لیا اور ان کو سانس لینے کی بھی مہلت نہ دی۔ وہ جہاں کھڑے تھے چند قدم چل کر گر پڑے۔ ان پر غنود کی طاری ہو گئی۔ کسی کو علم نہ تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ہم سمجھے وہ کھیتوں کی طرف گئے ہوں گے۔ جب مغرب ہونے لگی تو امی نے مجھے کہا تیرا ابا ابھی تک نہیں آیا، حالانکہ اس وقت وہ دودھ دھونے ضرور آ جاتا ہے، ذرا دیکھ کہیں باڑے میں کچھ ہوا نہ ہوا ہو، بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے۔ میں نے باڑے میں جھانکا تو ابو کو فرش پر گرا ہوا دیکھا۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ میری تو چیخ نہیں نکل گئی۔ میں دوڑی ہوئی امی کی طرف گئی اور ان کو بتایا کہ ابا زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ وہ بھی دوڑی ہوئی آئیں۔ ہلایا جلایا مگر وہ زندہ ہوتے تو آنکھیں کھولتے، وہ تو مر چکے تھے۔ پڑوسی کو بلایا، پھر اور لوگ بھی ارد گرد سے اکٹھے ہو گئے۔ ہر ایک یہی کہہ رہا تھا کہ بیچارے دین محمد کو کالے ناگ نے ڈس لیا ہے، بدن بھی نیلا ہو گیا ہے۔ ماں تو جو روئی سو روئی، مگر میری تو سچ مچ دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ میرا کون تھا والد کے سوا؟ کس کو میں پکارتی، کس سے فریاد کرتی؟ ابا کی وفات کو بھی 2 ماہ ہی گزرے تھے کہ میں بیمار پڑ گئی۔ بیمار کیا پڑی، بس طبیعت بوجھل تھی، کسی کام کو جی نہ کرتا تھا، 2 قدم چلتے تو گرنے لگتی، عجیب سی کیفیت تھی۔ ماں سمجھی کہ باپ کی موت کا صدمہ ہے، لیکن جب حالت غیر ہونے لگی تو ماں مجھے حکیم کے پاس لے گئی۔ اس نے میری آنکھیں چیک کی اور کہا کہ اسے کسی لیڈی ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ امی عدت میں تھی، شہر نہ جا سکتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں ایک ہیلتھ سینٹر تھا جہاں لیڈی ہیلتھ ورکر بیٹھی ہوتی تھی۔
سمینہ امی مجھے اس کے پاس لے گئیں۔ نہ جانے اسے کیا ہوا ہے، نہ کچھ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، چلتی ہے تو گر پڑتی ہے، اس کو چکر آنے لگتے ہیں۔ اس ہیلتھ ورکر نے مجھے چیک کیا تو ماں سے کہا کہ تمہاری لڑکی سے کچھ غلطی ہو گئی ہے، اب تمہاری عزت داؤ پر لگی ہے، معلوم کرو کس سے اس کی دوستی ہے، اگر اسی سے شادی کر لو تو عزت بچا پاؤ گی، یا پھر اس کا کوئی دوسرا حل سوچو۔ یہ سن کر ماں کا رنگ فک ہو گیا، مجھے گھر لا کر مارنے لگی کہ کل موہی آخر تجھے اتنی سی عمر میں کیا سوجی تھی، کس سے خفیہ طور پر تو نے رشتہ جوڑ لیا ہے، اس لیے تو تیرے ابا سے میں کہتی تھی کہ اسکول نہ بھیجا کرو، زمانہ خراب ہے۔ زمانہ کیا خراب ہے؟ ارے تو خود ہی خراب ہے، اب میں تیرا کیا کروں؟ ایک تو بیوگی، اوپر سے تیرا عذاب، کیا تیرا علاج کروں؟ میں کیا کروں، کدھر جاؤں؟ ماں بہت واویلا کرنے لگی اور جو ماں کے منہ میں آیا وہ بولتی گئی۔ بہت اصرار پر میں نے بابر کا نام لے لیا تو وہ مجھے پیٹنے لگی۔ کم بخت اپنے اصلی عاشق کو بچانے کے لیے میرے بابر پر تہمت دھر رہی ہے۔ اب تو میں ایک پل بھی تجھے نہ رکھوں گی، تجھے دفان کرنا ہی پڑے گا۔ اگلے دن اس نے تانگا منگوایا اور مجھے ساتھ بٹھا دیا۔ جب دوسرا گاؤں آیا تانگے سے وہ اتر گئی اور اس نے تانگے والے سے کہا کہ اسے ایک رشتہ دار کے گھر جانا ہے، تم اب جاؤ۔ جب وہ چلا گیا مجھے ویرانے میں دھکا دے دیا کہ جہاں دل کرے چلی جاؤ، اب میرے گھر لوٹ کر تم کبھی مت آنا۔ وہ جانے کیسے اپنے گھر گئی مجھے نہیں معلوم۔ میں اس ویرانے میں ایک پتھر پر بیٹھی رو رہی تھی، سوچ رہی تھی اب کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی، اور دل میں چپکے چپکے دعائیں کر رہی تھی۔ سچ ہے جس کا کوئی آسرا نہ ہو اللہ اس کا آسرا ہوتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بزرگ اور ان کا بیٹا ادھر سے گزرے۔ انہوں نے مجھے اکیلے بیٹھے دیکھا تو سڑک سے اتر کر وہاں آ گئے جہاں میں بیٹھی رو رہی تھی۔ بزرگ نے پوچھا بیٹی یہاں کیوں بیٹھی ہو اور تم کیوں رو رہی ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ میری ماں سوتیلی ہے اور باپ میرا فوت ہو گیا ہے، سوتیلی ماں مجھے یہاں چھوڑ کر چلی گئی ہے، میرا کوئی دوسرا گھر نہیں ہے، اس لیے میں یہاں بیٹھی ہوں، میں کہاں جاؤں؟ تب وہ بزرگ بولے کہ تم ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو، گھر میں میری بیوی ہے، میرا ایک بیٹا ہے لیکن کوئی بیٹی نہیں ہے، آؤ تم میرے ساتھ چلو، مجھے اپنے باپ کی جگہ سمجھو اور میرا اعتبار کرو۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مزید کچھ سوچے میں ان کے ساتھ چل دی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ نزدیکی گاؤں لے آئی جہاں ان کا گھر تھا۔ ایک بوڑھی عورت کھانا پکا رہی تھی، یہ ان بزرگ کی شریک حیات تھی۔ بزرگ نے اپنی بیوی کو مختصراً میری رداد بتائی۔ بوڑھی عورت نے مجھے گلے لگا لیا، وہ نیک عورت تھی۔ 2 دن تو ڈر سے اسے کچھ نہ بتایا کہ کہیں یہ بھی مجھے گھر سے نہ نکال دے، آخر بتانا تو تھا کیونکہ میری طبیعت جو ٹھیک نہ تھی اور آنے والے ایام بھی خوفناک حقیقت کو عیاں کرنے والے تھے۔ بوڑھی عورت نے تحمل سے میری بات سنی، بجائے غصہ ہونے کے اس نے مجھے تسلی دی، اور جب رات کو اس کا شوہر اور بیٹا آئے تو ان کو حقیقت سے آگاہ کیا۔ 2-3 دن اس گھر میں موت سی خاموشی رہی۔ وہ سوچتے رہے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بالآخر ان کے لڑکے نے فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے والدین سے کہا ماں یہ بمشکل 15 برس کی لڑکی ہے، یہ چھوٹی اور ناسمجھ ہے، لیکن آپ لوگ تو سمجھدار ہیں، ایسے حالات میں اس کو گھر سے نکالنا بہت بڑا گناہ ہوگا۔ آپ ساتھ والے گاؤں جائیے اور اس کی سوتیلی ماں سے مل کر حالات معلوم کیجیے، اگر یہ لڑکی سچ کہہ رہی ہے تو اس کا مجھ سے نکاح کر دیں، اس سے بڑی نیکی اور کیا ہوگی۔ اگلے دن وہ نیک لوگ ہمارے گاؤں گئے، سمینہ امی سے ملے۔ گاؤں میں تو سبھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، میری سوتیلی ماں کو ڈھونڈنے میں ان کو کوئی مشکل نہ پیش آئی۔ بزرگ خاتون نے ان سے ان کی بیٹی کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی آوارہ تھی، کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ وہ بھاگی نہیں، ہم کو ویرانے میں ملی ہے اور وہ ہمارے پاس ہے، اگر کہو تو ہم اس کو تمہارے پاس لے آئیں، تمہارے سپرد کر دیں۔ مگر ماں نے جواب دیا کہ اب میرے گھر میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں، اس کو یہاں مت لانا، وہ بہت جلد بدنامی جنم دینے والی ہے، اگر اسے یہاں ایسے حالات میں لے آئے تو گاؤں کے لوگ اس کے ساتھ مجھے بھی یہاں سے نکال دیں گے۔ اب اتنا تو کہہ سکتی ہوں کہ اپنی مرضی سے وہ بھاگ گئی ہے، پھر کیا کہوں گی۔ بزرگ خاتون کو ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ انہوں نے کہا اگر ہم اس کو پناہ دے کر اپنی بیٹی بنا لیں تب آپ کو کوئی اعتراض تو نہ ہوگا؟ ماں بولی اگر ایسا کرتے ہو تو خدا آپ کا بھلا کرے گا، کیونکہ گاؤں والے تو اس کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، آپ ہی رکھ لو، جہاں مرضی اس کی شادی کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر دوبارہ اس حالت میں اسے یہاں مت لانا، تم لوگوں کو خدا کا واسطہ ہے۔ میرے محسن بزرگ اور ان کی بیوی گھر آئے اور انہوں نے مجھے بیٹی کہہ کر گلے لگایا اور کہنے لگے ہم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے تم کو اپناتے ہیں اور اپنے بیٹے سے تمہارا نکاح پڑھواتے ہیں کیونکہ وہ راضی ہے، یہ صرف اس لیے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ظلم کرنے والا ہماری پکڑ میں نہیں آ سکتا۔
مگر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ خدا کی پکڑ میں کسی نہ کسی دن ضرور آئے گا۔ ہم نے تو صرف تمہیں بدنامی اور رسوائی سے بچانا ہے، آگے خدا کی جو مرضی۔ انہوں نے میری کوکھ میں پرورش پانے والے بن باپ کے بچے کو قتل کرنے سے یہی بہتر جانا کہ اس کو اس دنیا میں آ جانے دیں، اور اس کو باپ کا نام ان کے نیک بیٹے نے دیا، انہوں نے گاؤں سے مشہور کر دیا کہ مجھے دوسرے گاؤں سے بیاہ کر لائے ہیں۔ جلدی میں نکاح اس لیے ہوا کہ میرے باپ کا حال ہی میں سانپ کے ڈسنے سے انتقال ہوا ہے، اور ماں سخت بیمار تھی، لہٰذا ہم نے اس کی خواہش پر فوری اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کر دیا۔ پھر چند ماہ بعد میرے بیٹے کو جنم دیا۔ بدنصیب بچہ پیدائش چند دن کے بعد اللہ کو پیارا ہو گیا۔ خدا کی طرف سے اس کی زندگی اتنی سی تھی، بچے کی وفات کے کچھ ماہ بعد وہ مجھے اپنے عزیز کے گھر فیصل آباد لے کر آ گئے۔ چند لوگوں کی موجودگی میں مجھے دلہن بنایا اور باقاعدہ اپنے بیٹے کی منکوحہ بنا کر واپس گاؤں لے آئے۔ اس دن سے آج دن تک میں اسی گھر میں ہوں۔ یہ گھر میری پناہ گاہ ہے، میری جنت بھی ہے۔ ساس سسر وفات پا چکے ہیں، مگر ان کے فرشتہ سیرت بیٹے نے، جو کہ میری زندگی کا ساتھی ہے، آج تک میرے ماضی کا مجھے تانا نہ دیا اور نہ کبھی ذکر کیا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ بات سچ ہے، اس دنیا میں جہاں بابر جیسا گھٹیا لوگ ہیں، وہاں مراد جیسے فرشتہ صرف مرد بھی ہیں، جن کی بدولت اس دنیا میں اجالا ہے۔ میں جب تک جیوں گی ان کے قدموں میں باندھی بن کر رہوں گی۔ آج میں مراد کے 3 بچوں کی ماں ہوں اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اب بھی جب مجھے بابر کا خیال آتا ہے، اسے بد دعا دینے کا دل کرتا ہے کہ خدا کرے کہ اسے کبھی خوشیوں کا منہ نہ دیکھنا نصیب ہو۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ اگر سمینہ ماں کی جگہ میری سگی ماں ہوتی تو کیا اسے مجھے گھر سے نکال دیتی؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی سگی ماں اپنی اولاد کو اس طرح ویرانے میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سوتیلی ماں ہی کر سکتی ہے، جیسے سمینہ امی مجھے ویرانے میں اکیلا چھوڑ کر خود چلے گئی تھی۔ خدا بھلا کرے میرے ساس سسر کا، اگر وہ مجھے پناہ نہ دیتے تو شاید میں آج اس دنیا میں بھی نہ ہوتی۔ ہمیشہ میرے لبوں سے اپنے ساس سسر کے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔